السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، تو میں نے سوچا کیجولی اس پہ بنا دوں، تو ایم ناٹ ان مائی پراپر سیٹنگ۔ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، عقیدہ اور فقہ۔ اور فقہ میں پھر اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک وہ فقہ ہوتی ہے فقہ العبادات یا معاملات جو پرانی ہوتی ہے، قدیم، اور ایک ہوتی ہے فقہ المعاملات الحدیثیہ، یعنی فقہ النوازل بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ فقہ جو کہ بعد میں، جیسے کہ بٹ کوائن کا مسئلہ، یہ اس طرح کی ایروپلین میں نماز کا مسئلہ، خون کے انتقال کا مسئلہ، اور یہ اسپرم ڈونیشن اینڈ آل دیٹ، بلڈ بینکس اور ملک بینکس کا مسئلہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں کا تحمل کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، شیطان کو فقہ سے زیادہ ایشو نہیں ہے، اسے مین ایشو جس چیز سے ہے نا، وہ ہے عقیدہ۔ عقیدے میں ویسے بھی تقلید نہیں، اس لیے عقیدے میں گارا ڈو سم ریسرچ۔ یہ کہنا کہ فلاں بڑے عالم نے بول دیا، یا اس کی ایک پوسٹ آپ نے دیکھی اور چونکہ آپ اسے پسند کرتے ہو، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو لائک کر دیا، دیٹ از کمپلیٹلی رانگ۔ آپ نے تھوڑی سی اس کی جا کے ریسرچ کرنی ہے، تو آپ نے اس کی تھوڑی سی جا کے ریسرچ کرنی ہے۔ جب آپ ریسرچ کرو گے تو آپ کو عموماً کوئی نہ کوئی چیز اس میں آگے پیچھے نظر آ جاتی ہے۔ میں اگزامپل کے طور پہ کوئی چیز کبھی ہاتھ لگی تو شیئر کر بھی دوں گا۔ ابھی ایک اگزامپل آ رہی ہے میرے دماغ میں، اور وہ ایک مشہور مسائل ہیں اشاعرہ اور ان کے اثریوں کے درمیان چلتے ہیں، صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی۔ اب دیکھیے، اس میں معاملہ جو ہے وہ ذرا تفصیلی ہے۔ تفصیلی کیوں ہے؟ تفصیلی اس لیے کیونکہ دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ امام بخاری نے، اور بھی بہت ساری ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں، جیسے علم کی تعویل کری، یعنی تابعی کا قول نقل کرتے ہوئے، اور تعلیقاً جو وہ لاتے ہیں وہ ان کا فہم ہوتا ہے۔ آج تک تو سب لوگ یہی شور مچاتے آتے ہیں نا کہ اس کے اندر جو روایات لائیں یا باپ کا نام قائم کریں، وہ ان کا اپنا فہم ہوتا ہے۔ کیا ضرورت تھی انہیں لانے کی ایک کنٹروورشل چیز؟ تو علم کی انہوں نے بستہ، یعنی اس کو بسیط پھیلاؤ، اور اس کی طرف یعنی علم کی بھی تعبیر۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری صفات پہ ہمیں تعبیر نہیں ملتی۔ اب اس کو اگر اشاعرہ استعمال کریں اور بالکل ایک طرف بات لے جائیں، دس از کمپلیٹلی رانگ۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بخاری کے چند نسخوں میں ہوتی ہیں، چند میں نہیں ہوتی۔ اب آپ اس کو کہنا کہ یہ امام بخاری کی باتیں نہیں، آپ کو نسخوں کے اختلاف کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ چیز عقیدے میں آپ استعمال کر رہے ہو جو کہ اصلاً ثابت نہیں، دس از رانگ۔ فقہ نوازل کا مسئلہ، فقہ کا مسئلہ یہ ہے، تو اس لیے غور سی کہ کوئی کیا بات کر رہے ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور کہیں وہ کسی ایک زیادتی کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اب آپ کا کام تھا نا کہ اگر آپ نے کوئی پوسٹ دیکھی تو آپ جا کے اس کی تحقیق کرو اور یہ پتہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود تعبیر کی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معیت جو دوسری جگہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتی ہے جب تم دو ہوتے ہو، تین ہوتے ہو، چوتھا وہ ہوتا ہے۔ اور پھر کہا اسمعوا آ رہے، خلف حمزہ کی قرات کے مطابق امالہ پڑھا یہاں پہ میں نے، یعنی تمہیں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب اللہ نے خود ہی معیت کی تعویل کر دی، لیکن اب آپ کو کہ نہیں، سماعت اور بصارت بھی وہ نہیں ہے بلکہ سم تھنگ ایلس۔ یہ عجیب بات ہو جائے گی۔ تو ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن اوبویسلی ہم اس کو تعبیر کو بالکل بھی رد نہیں کر سکتے، تو دونوں چیزیں بین بھی ہیں، تو ہم نے دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں۔ اب آ جائیں فقہ کے اوپر۔ فقہ کا جہاں تک معاملہ ہے، جو میں نے بتایا کہ قدیم فقہ ہے، اس کے اصول ضوابط مرتب ہو چکے۔ وہ مسائل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1200 سال تک امت کو مسئلہ پتہ نہیں چلا، پتہ چل رہا ہے، وہ تو ہمیں تقلید کرنی ہے۔ فقہ النوازل میں بھی ہم مذاہب کے مطابق جو آپ کا مذہب ہوگا اس کا فتویٰ لوگے، اور اس کی بڑی کمیٹی یا مفتیان سے لوگے، نہ کہ ریگولر کوئی ادھر ادھر کے درس نظامی یا شارٹ کورس پاس ڈپلومہ۔ ہاں، وہ اگر ایک فتویٰ دے دیں تو انہوں نے اصول پر دیا ہوگا۔ میں ایک ایگزامپل دے دوں، ویسے تو اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ کس طرح ایک اصول مذہب کا، یہ کہنا کہ چونکہ فقہ النوازل میں سے میں کسی سے بھی لے لوں، نہیں، اصول اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تھا کہ کیا مقتدی جمعے کے دوران امام خطبے میں کوئی دعا کرے تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھا سکتا ہے؟ اب اس میں سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ وارد نہیں ہوا۔ اور جو عمومی نصوص ہیں کہ بھئی دعا میں ہاتھ اٹھائی جاتی تھی، تو اس کے آدھار پر علماء نے کہا کہ بھئی آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ مالکیوں نے بھی مانا، لیکن مالکیوں کا ایک اصول کیا ہے کہ وہ عمل اہل مدینہ کو حجت مانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو مالکی علماء نے اس کے اندر ایک شق ایڈ کری، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ میس رپورٹ نہیں ہوا ہے صحابہ سے، تو ایسا بندہ جو ہاتھ نہیں اٹھاتا وہ بالکل بھی سنت کا منکر نہیں ہے، نہ سنت کو چھوڑ رہا ہے، اور نہ آپ اسے کچھ کہہ سکتے ہو۔
اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ایک اصول کہاں آ کے کار فرما ہوا ہے، اور اس نے کیا، ورنہ ہر کوئی جو ہے وہی ظاہری فتویٰ دے رہا تھا کہ بھئی چونکہ منع نہیں آیا، اور عمومی جو ادلہ ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھائے جاتے تھے تو اٹھا لو، لیکن کتنا بڑا ایک پوائنٹ مس ہو رہا ہے جو مالکیہ لائے. تو اسی طرح استحسان اور سد ذرائع، اب وہ آپ کو ہر جگہ سد ذرائع نظر آئے گا کہ بھئی ایروپلین میں نماز نہ پڑھو، یہ اس طرح کی جو مسائل ہیں. ابھی مجھے ایروپلین کا ایگزیکٹلی یاد نہیں مالکیہ کیا کہتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اصول ہوتے ہیں جس کے تحت مفتی فتویٰ دیتا ہے، لیکن عقائد میں یو گاٹا بی کیئرفل. تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے، تھوڑا سا بنیاد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث کی کتاب کس طرح احادیث جمع ہوئی ہیں. اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں احتمال کیا ہے، نص صریح کیا ہے، نص محتمل کیا ہے. حدیث جو صحابہ نے سنی تھی اس میں جو کلیئرٹی 100% شیورٹی ہوتی تھی، اس کے باوجود صحابہ کے درمیان سننے کے باوجود الفاظ میں اختلاف ہو جاتا تھا. جیسے ابن عمر اور اماں عائشہ کا وہ مردوں کا قبر میں عذاب ہونے کا مسئلہ معروف ہے. اسی طرح کیا کہتے ہیں، اب ہمارے پاس تو ہزاروں واسطوں سے شذوذ، علت، وہم، کتابیں، نسخے، پھر ایک کتاب ثابت ہو گئی، اس کے مزید آگے نسخے، اصلی نسخہ ہے نہیں ہے، کس بندے کا ہے. اللہ اکبر. اور یہ تو بخاری میں جس کے اوپر سب سے زیادہ کام ہوا ہے، جس کی سب سے زیادہ حفاظت ہوئی ہے. ابھی ترمذی، ان کے تو کریٹیکل نسخے اس طرح آئی نہیں، اور مصنف عبدالرزاق، اور اسی پہ ایک حدیث کی سند کو عالم ثابت کرتے اپنے اجتہاد کے تحت، اور پھر اس پہ فتویٰ دے دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ابھی بھائی تم پہلے اس کے تمام نسخے کمپیئر کرو. ابھی مصنف ابن ابی شیبہ کے بارے میں کچھ باتیں پتہ چلی ہیں جو اس کے بعض نسخوں میں بعض میں نہیں ہیں. تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے ساری کریٹیکل ورجنز جمع کرنا پڑیں گے، دیکھنا پڑے گا کہ اصلاً اس میں ثابت ہے یا نہیں. اور اگر ایک چیز میں اختلاف ہو گیا تو ہم اس سے کس حد تک احتجاج کر سکتے ہیں، چاہے وہ سندن ہمارے اجتہاد کے تحت وہ سند، یعنی دیر آر لاٹ آف تھنگس. ایک چیز جو نص صریح نہیں ہے، نص محتمل ہے، نہ انہوں نے اپنے منہ سے کہا امام نے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اور وہ کچھ نسخوں میں ہے کچھ میں نہیں ہے، اور آپ اس کو بنا کے حجت پیش کر رہے ہو. اللہ المستعان. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.